اس آیت کریمہ کے اندر اللہ پاک نے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 5 صفات ذکر فرمائی ہیں۔ یوں تو سارا قرآن پاک جو ہے وہ آپ کی تعریف سے بھرا ہوا ہے، لیکن اس آیت کے اندر آپ کی 5 صفات جو ہیں وہ ذکر فرمائی ہیں اللہ پاک نے۔ مختصر طریقے کے اوپر میں ان کا تذکرہ کروں گا آپ کے سامنے، لیکن صفات کو بیان کرنے سے پہلے اللہ کریم نے ہمیں سمجھایا ہے کہ جب میرے محبوب کے ساتھ تمہیں خطاب کرنا ہو تو اس طریقے پر خطاب کرنا ہے جس طرح میں اپنے محبوب کے ساتھ خطاب کرتا ہوں۔ صفات کو بیان کرنے سے پہلے اللہ کریم نے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ جب میرے محبوب کے ساتھ تمہیں خطاب کرنا ہو، میرے محبوب کے ساتھ بات کرنی ہو تو ایسے طریقے پر کرنی ہے جس طریقے پر میں اپنے محبوب کے ساتھ خطاب کرتا ہوں۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ سیدنا آدم علیہ السلام سے لگا کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر پیغمبر کو اللہ نے نام لے کر خطاب فرمایا۔ آدم علیہ السلام کو خطاب فرمایا تو یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو خطاب فرمایا آدم آپ اور آپ کی بیوی جو ہے وہ جنت کے اندر رہو۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کو خطاب فرمایا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا جو ہے وہ کنعان آپ کے پروگرام کے ساتھ وہ متفق نہیں تھا، منافق بنا ہوا تھا۔ بعد میں آپ کو پتہ چلا، آپ نے اس کو سمجھایا میرا بیٹا اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اس لیے ایمان کی نعمت سے مالا مال ہو کر کشتی میں سوار ہو جا۔ اس نے کہا نہیں، یہ بڑے بڑے درخت ہیں، پہاڑ ہیں، میں ان کے اوپر چڑھ جاؤں گا، میں بچ جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا میرا بیٹا یہ تو اللہ کا عذاب ہے، اس سے تو کوئی نہیں بچ سکتا الا من رحم ربی، جس کے اوپر اللہ رحم فرمائیں گے وہی بچے گا۔ یہی باتیں ہو رہی تھیں اور پانی کی موجیں آ گئی اور وہ غرق ہو گیا۔ نوح علیہ السلام بیٹا ہے آخر، تو آپ جو ہے وہ پریشان ہوئے، اللہ پاک سے التجا فرمائی ان ابنی من اہلی، یا اللہ یہ میرا بیٹا میرے اہل سے تھا اور تیرا فیصلہ اور وعدہ بھی حق اور سچا ہے اور تو احکم الحاکمین ہے۔ تو اللہ نے نوح علیہ السلام کو خطاب کر کے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک، یہ تیرے اہل میں سے بھی نہیں تھا۔ تو یہاں اللہ نے خطاب فرمایا یا نوح، نام لے کر حضرت کو خطاب کیا۔ اسی طرح داؤد علیہ السلام کو بھی اللہ پاک نے نام لے کر خطاب کیا۔ زکریا علیہ السلام کو بھی نام لے کر خطاب کیا۔ زکریا علیہ السلام اولاد مانگتے رہے، بالآخر بڑھاپا آ گیا،
اللہ سے درخواست کرتے ہیں یا اللہ وَهَنَ الْعَزْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا۔ اب تو زکریا کے سر میں بڑھاپا بھڑک اٹھا، ہڈیاں کمزور ہو گئی، لیکن وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، یا اللہ میں زکریا تجھے پکارنے میں، بلانے میں، تجھ سے مانگنے میں کبھی نا امید نہیں ہوا۔ مہربانی فرما، اللہ پاک جوانی میں بھی اولاد دے سکتے تھے، اللہ کی حکمت، لیکن اللہ نے بڑھاپے کے اندر اولاد دی۔ فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، زکریا علیہ السلام ہم آپ کو بیٹے کی بشارت دیتے ہیں، لڑکا ہوگا اور اس کا نام بھی ہم نے یحییٰ رکھ دیا، اس نام والا پہلے کبھی نہیں پیدا ہوا اور اس کو ہم نے پیغمبر بنایا۔ تو یہاں بھی خطاب ہے یا زکریا۔ اسی طرح یحییٰ علیہ السلام کو نام لے کر خطاب کیا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، نام لے کر خطاب کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ نے نام لے کر خطاب کیا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کا دوست ہے، انسان اپنی ساری زندگی اس پر خرچ کر دیتا ہے کہ اللہ کے ساتھ میرا تعلق لگ جائے، لیکن جس کے بارے میں اللہ خود فرمائے کہ میں نے اس کو اپنا دوست بنا لیا، اس کا بھی کوئی مقام اور مرتبہ ہوگا، لیکن اولاد نہیں ہے، اللہ کا دوست ہے، اولاد نہیں ہے۔ مانگ رہے اللہ سے رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، فرما بردار اولاد عطا فرما۔ پیغمبر دعا مانگ رہے یا اللہ نیک اولاد عطا فرما، اور ہم کیا دعا مانگتے ہیں یا اللہ بیٹا دے تے بیٹی نہ دے۔ اگر ہمارے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے تو ہم پریشان، دوست کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر، اخباریں بھری پڑی ہوتی ہیں کہ لڑکی پیدا ہوئی تو شوہر نے طلاق دے دی، لڑکی پیدا ہوئی تو کہتے ہیں یہ عورت منحوس ہے، اس کو تو صرف ہی لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں۔ بیٹا ہوئے تے بیٹی نہ ہوئے، بیٹا ہوئے تو پھر وہ بیٹا ہمیں ایک گلاس پانی کا بھر کر دینے کے لیے تیار نہیں، پھر بھی بیٹا ہو۔ تے بیٹی کتنی دور دراز بیچاری بیاہی ہوئی ہوگی، جب اس کو پتہ چلے گا کہ میرے ابے کو تکلیف ہے، میری اماں بیمار ہے، وہ پریشان کہ میں جلدی پہنچوں، اور پھر جتنی خدمت وہ کرے گی اتنی بیٹا نہیں کرتا۔ پھر بھی ہم کہتے بیٹا ہوئے تے بیٹی نہ ہوئے، چاہے ہمیں جوتے مارتا رہے لیکن بیٹا ہوئے تے بیٹی نہ ہوئے۔ پیغمبر دعا مانگ رہے رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، فرما بردار اولاد عطا فرما، اطاعت شعار گزار اولاد عطا فرما۔ جس عورت کے ہاں سب سے پہلے لڑکی پیدا ہو تو علماء نے لکھا ہے اس عورت کا پیٹ مبارک ہے۔ ہم تو کہتے لڑکی پیدا نہ ہو، اس کا پیٹ مبارک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ نے اولاد کا ذکر فرمایا تو لڑکی کا ذکر پہلے تو لڑکے کا ذکر بعد میں فرمایا۔ یہاں بولے من یشاء اناسا، جس کو چاہوں صرف بیٹیاں دے دوں، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو چاہوں بیٹے دے دوں۔
جس کو چاہوں بیٹے بیٹیاں دونوں دے دوں، جس کو چاہوں تالے لگا دوں، نہ بیٹا نہ بیٹی، خاوند بھی ٹھیک ہے بیوی بھی ٹھیک ہے، کوئی نقص نہیں، لیکن اولاد سارے پیروں کی دربار کا پھیرا دے لے، سارے عاملوں کے چکر لگا لے، خاک شفا سمجھ کر حضرت صاحب کی قبر کا تبرک کھا لے، سارے مولوی تویز لکھ کر تھک جائیں، جب تک میں فیصلہ نہ کرا کچھ نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر دعا مانگ رہے ہیں، رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ جوانی میں اللہ اولاد دے سکتے تھے، لیکن بڑھاپے میں اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے، پھر بھاگنے دوڑنے چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تھے، امتحان آ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھ لیا کہ میں اپنے لڑکے کو ذبح کرنے لگا ہوں اللہ کے نام پر۔ پیغمبر کا خواب وہی ہوتا ہے۔ آپ نے اسماعیل علیہ السلام سے خواب ذکر کیا، باپ ذبح کرنے کے لیے تیار، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار، دونوں چل پڑے۔ ذبح کرانا تو مقصود نہیں تھا، یہ جو مولوی بیان کرتے رہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پر پٹی باندھی، ہاتھ باندھے، پاؤں باندھے، چھری چلاتے رہے، لیکن چھری نہ چلی، یہ قرآن حدیث میں نہیں ہے۔ آپ نے لٹایا اسماعیل علیہ السلام کو، ارادہ فرمایا کہ میں اس کو ذبح کرا، تو اوپر سے فون آ گیا، نادیناہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا۔ او ابراہیم علیہ السلام، ہمیں بیٹا ذبح کرانا مقصود نہیں تھا، ہمیں تو امتحان لینا مقصود تھا، اور امتحان کے اندر تو نے پورے کے پورے 100 نمبر لے لیے۔ بیٹا ذبح کرانا مقصود نہیں تھا، صرف امتحان تھا۔ فوراً جبرائیل کو حکم ہوا، جلدی جنت سے دمبا لے جا، اسماعیل کو ہٹا کر دمبے کو لٹا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر اس پر چھری چلا دی۔ تو یہاں ابراہیم علیہ السلام کو خطاب ہے نام لے کر، یا ابراہیم، نام لے کر اللہ نے خطاب کیا۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کیا تو نام لے کر فرمایا، حضرت یہ ہاتھ کے اندر کیا ہے؟ یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اپنے دائیں ہاتھ کے اندر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، حضرت عصا، یہ لاٹھی ہے، اس کے ساتھ میں پتے جھاڑتا ہوں بکریوں کے لیے، اور بھی اس کے اندر غرض و غایات ہے۔ تو یہاں نام لے کر موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نام لے کر خطاب کیا۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ عیسیٰ علیہ السلام، آپ نے ان لوگوں کو حکم دیا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کا شریک بنا کر عبادت کرنا، اللہ کے علاوہ ہم دونوں کو معبود سمجھ کر پکارنا۔ یا عیسیٰ، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر خطاب کیا۔ لیکن جب ہمارے حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو یہاں خطاب کا انداز بدل کیا، ہر پیغمبر کو نام لے کر خطاب کیا۔ جب ہمارے حضرت کی باری آئی، یہاں فرماتے ہیں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ یا ایھا النبی، عہدے کے ساتھ خطاب ہے،
کسی جگہ فرماتا ہے یا ایھا الرسول، کسی جگہ فرماتا ہے یا ایھا المزمل، کسی جگہ فرماتا ہے یا ایھا المدثر، کسی جگہ فرماتا ہے یا ایھا النبی، نبوت کا تاج سر پر رکھنے والا انسان۔ آپ کا نام لے کر اللہ نے خطاب نہیں کیا، بلکہ صفات بیان کرنے سے پہلے خطاب فرمایا تو یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، نام لے کر خطاب نہیں کیا۔ اللہ نے یا محمد کہہ کر پیغمبر کو نہیں پکارا۔ پورے قرآن میں کسی جگہ یا محمد نہیں ہے، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ نے یا محمد کہہ کر پیغمبر کو خطاب نہیں کیا تو پیغمبر کو یا محمد کہہ کر پکارنے والا گستاخ، ملا، جاہل ہے جو اپنے آپ کو عاشق رسول کہلاتا ہے۔ قرآن میں یا محمد ہے ہی نہیں، اللہ نے یا محمد کے ساتھ خطاب ہی نہیں کیا۔ اور جو اپنے آپ کو عاشق رسول کہلانے والا ہے، آج کا جاہل ملا، وہ گستاخ ہے جو پیغمبر کو یا محمد کہہ کر پکار رہا ہے۔ جب قرآن میں اللہ نے یا محمد کے ساتھ خطاب نہیں کیا، پیغمبر کا نام لے کر نہیں پکارا، تو ہم کس طرح نام لے کر پکار سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ کئی زمانے کے اندر سعودی عرب کے اندر نجدیوں کی حکومت تھی، تو ان کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ کہتا ہے اسی یا محمد کہنا ہے، انہیں نجدیاں سڑدیا رہنا ہے۔ ہاں، قرآن سے پوچھو، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، او نبوت کا تاج سر پر رکھنے والا انسان، یا ایھا الرسول، اے رسول علیہ السلام۔ اللہ اکبر۔ نہیں سمجھ آئی بات تو اس طرح سمجھ لو، بیٹا اپنے والد کا نام لے کر باپ کو پکارے تو تم کہو گے کہ یہ بدتمیز ہے، یہ بے ادب ہے، اپنے باپ کا نام لے کر پکار رہا ہے۔ اگر وہ کہے والد صاحب، ابو جی، تو تم کہو گے یہ لڑکا ادب والا ہے۔ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ میں کنوں زیادہ تھکے گئے کہ ازرے بیٹھو تو سر۔ ہاں، لڑکا جب والد کا نام لے کر پکارے تو معاشرے کا دستور یہی ہے کہ وہ کہتا ہے یہ بے ادب ہے، اپنے باپ کا نام لے کر پکار رہا ہے۔ اگر وہ والد صاحب کہہ کر، ابو جی کہہ کر پکارے تو کہتے ہیں یہ لڑکا با ادب ہے۔ اسی طرح شاگرد اپنے استاد کو نام لے کر پکارے تو کہتے ہیں یہ شاگرد بدتمیز ہے، بے ادب ہے، استاد کو نام لے کر پکار رہا ہے۔ جب وہ استاد جی کہہ کر پکارے، حضرت صاحب کہہ کر پکارے تو تم کہتے ہو یہ شاگرد با ادب ہے۔ بیٹا باپ کا نام لے تو بے ادب ہے، شاگرد استاد کا نام لے تو بے ادب ہے، امتی پیغمبر کا نام لے تو وہ عاشق رسول ہے۔ اللہ اکبر۔ دل کے دروازے کھولو۔ بیٹا جب باپ کا نام لے کر پکارتا ہے تو بے ادب ہے، شاگرد جب استاد کا نام لے کر پکارے تو بے ادب ہے، اور امتی ہو کر پیغمبر کا نام لے تو وہ عاشق رسول بن جائے گا۔ سب سے بڑا بے ادب وہی ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کا فیصلہ ہے یہ۔ جن لوگوں نے پیغمبر کو نام لے کر پکارا، اللہ نے ان کو ڈانٹا۔ اللہ اکبر۔ غالباً سورۃ حجرات ہے۔
وہاں فرماتے ہیں ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ چند دیہاتی بدوی آئے، پیغمبر علیہ السلام گھر میں تشریف فرما تھے، باہر سے ندا دینے لگ گئے اخرج الینا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، باہر تشریف لے آؤ، ہمیں آپ سے کام ہے۔ فوراً قرآن نازل ہو گیا، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، دیوار کے باہر کھڑے ہو کر جو لوگ پیغمبر کو پکارتے ہیں، پیغمبر کو بلاتے ہیں، اکثرهم لا یعقلون، پیغمبر کی شان عرفہ سے وہ واقف نہیں ہیں۔ نام لے کر پکارا تو پیغمبر کے نام لے کر پکارنے پر قرآن آ گیا۔ لا یعقلون فرمایا پیغمبر کی شان کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے، پیغمبر کے مقام کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے، پیغمبر کے درجے کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ میرا پیغمبر گھر میں ہے، اس کو بلا نہیں سکتے، اپنی مرضی سے باہر تشریف لے آئے، پھر ان سے ملاقات کرو، حال حوال کرو۔ اللہ اکبر، جنہوں نے یا محمد کہہ کر پکارا، قرآن نے فرمایا لا یعقلون، ان کو پیغمبر کی شان کا پتہ ہی نہیں ہے۔ امتی ہونے کا دعویٰ کرے تھے، پیغمبر کا نام لیتا رہے، یہ کیسا عاشق رسول ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، چند دیہاتی بدوی دیوار سے باہر کھڑے ہو کر میرے پیغمبر کو پکارنے لگے، فرمایا یہ لوگ میرے پیغمبر کی شان عرفہ کو نہیں پہچانتے، لا یعقلون، ان کو عقل تک نہیں ہے، ان کو شعور تک نہیں ہے، میرے پیغمبر کو بلانے کی اجازت نہیں ہے، جب وہ گھر میں تشریف فرما ہوں تو ان کو آ کر انتظار کرنی چاہیے، میرے پیغمبر اپنی مرضی سے باہر تشریف لے آئیں، پھر ان کے ساتھ آ کر ملاقات کریں اور حال حوال کریں۔ یا محمد کہہ کر اللہ نے خطاب نہیں کیا، پورے قرآن میں یا محمد کا لفظ موجود نہیں ہے۔ جب اللہ نے یا محمد کہہ کر نہیں پکارا تو امتی کو کیسے اجازت ہے کہ یا محمد کہہ کر پیغمبر کو پکارے؟ معلوم ہوا یا محمد کہہ کر پکارنے والا گستاخ ہے، عاشق نہیں ہے۔ قرآنی فیصلہ، جب لڑکا باپ کا نام لے کر پکارے بے ادب ہے، شاگرد استاد کا نام لے کر پکارے بے ادب ہے، اور امتی جو ہے وہ نام لے کر پکارتا ہے وہ عاشق رسول۔ اللہ اکبر، یا محمد کہہ کر پکارنا شرک ہے، یا محمد کہہ کر پکارنے والا گستاخ ہے، یا محمد کہہ کر پکارنے والا عاشق رسول نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبوت کا تاج سر پر رکھنے والا انسان، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا۔ پہلی صفت شاہد، شاہد کا معنی حق بتانے والا، حق بتانے والا بنا کر بھیجا، حق بیان کرنے والا بنا کر بھیجا، حق سمجھانے والا بنا کر بھیجا، حق کی تشریح اور وضاحت سمجھانے والا بنا کر بھیجا، نہ کہ مسئلہ کھیرو میرو، رامی حق ہے تے رحیمی حق ہے، نوری ہے تے بشاری ہے۔ مولوی صاحب کو مسئلہ پوچھنے سے 11ویں کروں، اکے ہاں سے 11ویں کرو، 12ویں کرو، 13ویں کرو، سب جائز ہے،
یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، او نبوت کا تاج سر پر رکھنے والا انسان، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو حق بتانے والا بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو حق بیان کرنے والا بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو مسئلہ کھول کر بیان کرنے والا بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو سچی کتاب کی وضاحت کے لیے بھیجا، ہم نے آپ کو الف درجے کی توحید بیان کرنے کے لیے بھیجا۔ اللہ اکبر۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا پیغمبر علیہ السلام مسئلہ اس طرح بیان کرنا ہے، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ شیشے کا برتن ہے نا، وہ ٹوٹ جائے پھر جتنا اس کو جوڑو اس کا وہ شگاف اور چیر جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا۔ فرمایا اس طرح مسئلہ کھول کر بیان کر، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، او نبوت کا تاج سر پر رکھنے والا انسان، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، حق بتانے والا بنا کر بھیجا، حق بیان کرنے والا بنا کر بھیجا، مسئلہ توحید کھول کر بیان کرنے والا بنا کر بھیجا، حق کی وضاحت کرنے والا بنا کر بھیجا، حق کی تشریح کرنے والا بنا کر بھیجا۔ اللہ اکبر۔ بخاری شریف ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ شاہد کا معنی امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، تمام انسانیت جمع ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اتمام حجت کے لیے انبیاء سے پوچھیں گے۔ مثلا نوح علیہ السلام کو بلائیں گے، فرمائیں گے نوح علیہ السلام آپ نے اپنی امت کو توحید بیان کی تھی یا نہیں کی تھی؟ پیغام پورا میرا پہنچایا تھا یا نہیں پہنچایا تھا؟ وہ فرمائیں گے حضرت میں نے تو پورا پیغام پہنچا دیا۔ نوح علیہ السلام کی امت سے پوچھیں گے، وہ کہیں گے نہیں ہمیں تو مسئلہ توحید بیان کیا ہی نہیں بالکل۔ اللہ فرمائیں گے نوح علیہ السلام یہ تو انکار کر رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام فرمائیں گے میری گواہ امت محمدیہ ہے، امت محمدیہ گواہی دے گی ہاں یا اللہ۔ باقی نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ پوری کی، رات دن صبح شام، اکیلے مجلس میں تنہائی میں ہر وقت۔ وہ کہیں گے ان کو کیسے پتا، یہ تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے، امت محمدیہ ہمارے اوپر کیسے گواہی دے رہی ہے؟ امت محمدیہ کہیں گے یا اللہ ہمارے پیغمبر کے اوپر تو اپنی سچی کتاب، پاک کتاب، لا ریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید نازل کی تھی، اس کے اندر یہ مسئلہ موجود تھا اور ہمارے پیغمبر نے ہمیں یہ مسئلہ بیان کیا تھا، اس لیے ہم گواہی دے رہے ہیں۔ پھر پیغمبر علیہ السلام کو بلایا جائے گا اور آپ آ کر اپنی امت پر گواہی دیں گے کہ واقعی یا اللہ مسئلہ جو ہے وہ پورا پہنچا دیا گیا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبوت کا تاج سر پر رکھنے والا انسان، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، حق بتانے والا بنا کر بھیجا، حق بیان کرنے والا بنا کر بھیجا، حق کی تشریح کرنے والا بنا کر بھیجا، حق کی وضاحت کرنے والا بنا کر بھیجا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں شاہد تو وہ ہو سکتا ہے جو موقع کے اوپر موجود ہوئے۔ پیغمبر علیہ السلام کی جب صفت شاہد ہے تو آپ موقع پر موجود تھے، آپ امت کے احوال سے واقف تھے،
پھر جب آپ موقع پر موجود تھے تو معلوم ہوا آپ حاضر و ناظر بھی ہیں۔ موقع پر موجود ہونا گواہ کے لیے ضروری ہے۔ جب آپ شاہد ہیں تو آپ موقع پر موجود تھے، جب موقع پر موجود تھے تو پھر آپ حاضر و ناظر بھی ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ شاہد کے لیے موقع کے اوپر موجود ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، یہ مسئلہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر جب تہمت لگی تو ایک بچے نے یا ایک آدمی نے اس کے اہل سے گواہی دی تھی۔ وہ بچہ اس وقت موجود نہیں تھا، لیکن اس بچے کی گواہی جو ہے وہ سچی ثابت ہوئی، اور اس گواہی کو قرآن نے بھی تسلیم کیا، اس گواہی کو پیغمبر نے بھی تسلیم کیا، اور اس گواہی کے اوپر پیغمبر کی برات بھی ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اگر کہتا ہے کہ شاہد کے لیے موقع پر موجود ہونا ضروری ہے تو پھر اس امتی سے پوچھو، اس عاشق رسول سے پوچھو کہ جب تو نماز پڑھتا ہے اور نماز کے اندر پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں، کیا یہ اس وقت موجود تھا؟ یہ گواہی دے رہا ہے۔ اذان کے اندر کہتا ہے، تکبیر کے اندر کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں۔ جب اس کی گواہی معتبر ہے، معلوم ہوا موقع کے اوپر گواہ کے لیے حاضر ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ یوسف علیہ السلام کی برات ہوئی، قرآن نے اس گواہ کی تصدیق کی، قرآن نے اس گواہ کی گواہی کے مطابق فیصلہ دیا، تو ہر گواہ کے لیے موقع پر موجود ہونا ضروری نہیں۔ اس لیے پیغمبر علیہ السلام کی یہ صفت ہے، لیکن آپ موقع کے اوپر حاضر و ناظر نہیں، ہر جگہ پیغمبر موجود نہیں۔ شاہد کا معنی حق بتانے والا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبوت کا تاج سر پر رکھنے والا انسان، ہم نے آپ کو حق بتانے والا بنا کر بھیجا۔ وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، جو آپ کے پروگرام کو مان لے، آپ اس کو خوشخبری دینے والے، اپنی امت کو جنت کی بشارت دینے والے۔ نذیرا، جو آپ کے پروگرام کو نہ مانے، آپ کی اطاعت نہ کرے، اس کے لیے عذاب کی وعید سنانے والے، جہنم کی وعید سنانے والے، اس کے لیے عذاب کا ڈراوا سنانے والے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔